ایک حرف مسلمان کو مصطفیٰ کی دہلیز تک لاتا ہے۔ میں نے آج تک جتنا بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کیا، جب میرے سامنے یوں قرآن کھلتا ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ مصطفیٰ کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں جس آیت مجیدہ سے فیض یاب ہونا چاہ رہا ہوں، حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگان چشت اہل بہشت، وہ سورہ الکہف سے ہے۔ پورے مجمع میں ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہا، باقی سارا مجمع چپ رہ گیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ گفتگو کے لیے میں سورہ الکہف کو کھول رہا ہوں۔ سورہ الکہف قرآن حکیم کا 18واں سورہ ہے اور اس کی ٹوٹل 110 آیات ہیں۔ میں جس آیت سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، یہ 109 نمبر آیت ہے۔ میرا خیال ہے کوئی دوست ایسا نہیں ہے جسے پتہ نہ ہو کہ میں نے بات کا آغاز کہاں سے کیا ہے۔ دوبارہ سن لیں، یہ سورہ الکہف ہے، 18واں سورہ ہے اور 109 نمبر آیت ہے۔ جب میں ممبر چھوڑ کر گاڑی تک پہنچوں تو اس آیت کے ان الفاظ کے ساتھ آپ کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو۔ مدینہ سمجھتے ہیں نا؟ ابھی وہ نوجوان نقیب صاحب کدھر گئے ہیں؟ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ مدینہ وہ ہے جہاں حضور کا مزار ہے اور ساتھ ہی ابو بکر ہے اور ساتھ ہی عمر فاروق ہیں اور صحن ہے آل نبی کا وہاں پر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، بیٹا نیچے نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا میرا بچہ، آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں۔ اینک والے بھائی آپس میں بات نہیں کیجیے گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آیت پوری ہو گئی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے سبحان اللہ پورے زور سے کہا اور آپ نے قرآن کے سننے کا حق ادا کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کل، معنی ہے محمد جی ارشاد فرما دیجیے، لو اگر، کانا ہو جائے، البحر کائنات کا پورا سمندر، مدادن سیاہی، لکلمات ربی اللہ کے کلمات کے لیے، کائنات کا سارا سمندر اگر سیاہی ہو جائے، لنفد البحر، لام تاکید ہے، معنی ہے ضرور ختم ہو جائے گا سارا سمندر اور اس کی سیاہی، قبل، اس سے پہلے، ان تنفد کلمات ربی، یہ کہ اللہ کے کلمات ختم ہوں، اور لو اگر، جئنا ہم لے آئیں، بمثلی ہی اس طرح کا ایک اور سمندر، مددا مدد کے لیے، لیکن وہ دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کی
آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ابھی جیسے آپ بولے ہیں میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ دیکھیں میں سورہ لقمان کو دیکھ رہا ہوں، یہ 31واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور ابھی میں 28 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، 27 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، دوبارہ پڑھوں گا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور لو اگر، ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنا درخت ہے، جتنی لکڑی ہے، جتنی جھاڑیاں ہیں، وہ ساری کلمیں ہو جائیں، کائنات کی ساری لکڑی اگر کلمیں ہو جائیں، والبحر یبدہ، اور روئے زمین کا سارا سمندر سیاہی ہو جائے، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، 7 سمندر اور سیاہی کے آ جائیں، 7 سمندر اور سیاہی کے آ جائیں، تو یا اللہ پھر فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، کلمیں گھس جائیں گی، 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات پھر بھی نہیں لکھے جائیں گے، اللہ کے کلمات کا احاطہ پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا کہنے ہیں آپ کے بھائی۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے کلمات ہیں تورات، اللہ کے کلمات ہیں زبور، اللہ کے کلمات ہیں انجیل، اللہ کے کلمات ہیں قرآن، یہ کتب سماویہ اللہ کے کلمات ہیں۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار، نہ پیچھے دیکھیں، گوڑے تھلے کر کے بیٹھ میرا بچہ، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل بور بات ہے، میں آپ والا خطاب تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہی آتا ہے۔ آپ یقین کریں میں نے اسپیشل ایم اے اردو کیا ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے 2 سال، ساری رات میں نے شاعروں کو پڑھا ہے، میری ڈگری آئی ہے، مجھے شاعری نہیں آئی۔ میری بڑی کوشش تھی کہ میں بھی ممبر پر کوئی ایک آدھا شعر پڑھ لیا کروں، نہیں آیا، پھر میں نے سوچا قرآن ہی ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں اللہ کے کلمات ہیں، یہی سمجھتے ہیں نا، اللہ کی کتابیں اللہ کے، بیٹا سارے بولو، اللہ کی کتابیں اللہ کے، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن میرے سامنے سورہ تحریم ہے 66واں سورہ اور 12 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ۔ یہ جو وا آیا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ 2 چیزوں میں فرق کے لیے آتا ہے، یعنی میں اگر کہوں کہ بہترین ساؤنڈ شبیر جان صاحب کا اور کیمرہ، سارے مجمع کو سمجھ جانا چاہیے کہ ساؤنڈ کیمرہ نہیں، اور نہ ہی کیمرہ ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ اور ہے، کیمرہ اور ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے بی بی مریم صدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، بی بی مریم اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتی تھی اور اللہ کی اور اللہ کی کتابوں کو بھی مانتی تھی۔ پتہ چلا آیت نے بتا دیا کہ کلمات اور ہیں اور کتابیں اور ہیں۔
بھائی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اب یہ کلمات کون ہیں؟ میں سورہ آل عمران پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 45 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ مولانا پیچھے نہ دیکھیے گا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب فرشتے مریم کے پاس آ کے کہتے تھے مریم، پتہ چلا ملائکہ مریم کے پاس آتے رہے ہیں اور ملائکہ مریم کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں، اور اللہ ملائکہ کو مریم کے پاس بھیجتا رہا ہے، لیکن ہمارے علم میں یہ ہے کہ اللہ کسی غیر نبی کے ساتھ بات نہیں کرتا، لیکن مریم کو فرشتے بھیجتا رہا ہے۔ نہیں، خالو ہے حضرت زکریا مریم کا، نبی ہے، موجود ہے، نبی کی موجودگی کے باوجود بھی اللہ جس بی بی کے ساتھ بات کر رہا ہے نا، اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ بتول ہے۔ اوئے ہوئے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں جناب، وہ بی بی عام نہیں ہے نا، وہ بتول ہے۔ نہیں آپ چپ رہ گئے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں یار، زکریا نبی کی موجودگی کے باوجود بھی اللہ جس بی بی کو فرشتوں کے ہاتھ اپنا پیغام بھیج رہا ہے نا، وہ اسی لیے بھیج رہا ہے کہ وہ بتول ہے۔ اب ابھی سبحان اللہ نہ کہنا کیونکہ تمہارے پاس قیمت نہیں ہے میرے جملے کی۔ مریم وہ بتول ہے جس کے پاس فرشتے آ کے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، جس کے پاس آ کر بات کریں وہ مریم ہے، جس کی دہلیز پر آ کے جھولے جھلائے وہ فاطمہ ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ۔ اللہ عمر دراز کرے جناب، کیا کہنے ہیں آپ؟ یہ ادھار ہوا شبیر جان، میرا ادھار ہوا آپ کے ساتھ۔ میں کبھی پڑھوں گا قرآن حکیم سے، پڑھوں گا فاطمہ کیا ہے اور مریم کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ مریم کی آیتیں اللہ نے نازل کی ہی اس لیے تھیں، اور مقصد بڑے ہوں گے، لیکن مریم والی آیتیں اللہ نے نازل اسی لیے کی تھیں تاکہ مریم کو پڑھ لو، فاطمہ کو سمجھ لو۔ لیکن پھر میں کہوں گا مریم اور فاطمہ میں پھر بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، قرآن میں کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ ادار ہوا۔ میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے جی؟ میں آگے پڑھوں۔ پہلی آیت آپ نے کیا پڑھی ہے کہ روئے زمین کا سارا سمندر اگر سیاہی ہو جائے اور اللہ کے کلمات کی شان ختم نہیں ہوگی، سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر خشک ہو جائے گا، ایک سمندر اور بھی آ جائے۔ دوسری آیت آپ نے کیا پڑھی ہے، روئے زمین کا ساری لکڑی اگر کلمے ہو جائیں۔ کوئی بندہ اٹھ کے ایک درخت کی کلمے تو گن کے دکھائے، ایک درخت کی کلمے نہیں آپ گن سکتے۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے پوری کائنات کی لکڑی اگر کلمے ہو جائیں اور 7 سمندر سیاہی ہو جائے تو 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے گھس جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ کتابیں اور ہیں اور اللہ کے کلمات کوئی اور ہے، اللہ کے کلمات کوئی اور ہے نہیں۔ ضائع کیا، جملہ ضائع ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ مریم ملائکہ نے آ کے کہا بی بی مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کو جو آپ کا بیٹا عیسیٰ ہے وہ اللہ کا کلمہ بن کر آ رہا ہے۔ پتہ چلا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، پتہ چلا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، پتہ چلا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔
جو چپ ہے میں سورہ نساء کو دیکھ رہا ہوں، یہ 4واں سورہ ہے اور 171 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، شک نہ کرنا عیسی مریم کا بیٹا میرا رسول بھی ہے، میرا کلمہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، میرا کلمہ بھی ہے۔ تو پھر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ دیکھیں میرے پردادا حضرت خواجہ محمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے بیاض میں، ان کی ڈائری میں مجھے ایک دم ملا۔ انہوں نے لکھا تھا، میرے پردادا نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اگر کوئی جادو کا مریض آ جائے یا کوئی جن والا آ جائے تو یہ دم کرے میری اولاد۔ میں آپ سے وہ دم شیئر کر لوں؟ چلو میں سمجھ گیا، آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا۔ دیکھیں میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے پردادا محمد حسین شاہ صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ اگر میری اولاد کے پاس کوئی جادو کا مریض آ جائے تو وہ یہ دم کرے۔ وہ دم ہے سورہ یونس میں 10واں سورہ ہے 82ویں آیت ہے، میں پڑھ لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پس جب، القو، انہوں نے ڈالا، کنہوں نے؟ جادوگروں نے۔ کیا؟ رسیاں، سانپ بن گئیں۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ بولے ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کا کام نہیں چلنے دیتا۔ اب میں جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں اپنی تقریر میں وہ اس کے اگلی آیت ہے۔ آپ توجہ کریں تو میں وہ آیت پڑھوں جو اب میرے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کو حق کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ اب تمام مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ نے جسے کلمہ کہا وہ آدم ہے، آدم اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں نوح کو اپنا کلمہ کہا، اللہ نے یعقوب کو اپنا کلمہ کہا، اللہ نے اسحاق کو اپنا کلمہ کہا۔ اس آیت میں اللہ نے اسماعیل کو اپنا کلمہ کہا، یوسف کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا۔ یہاں ادریس اللہ کا کلمہ ہے، یہاں الیاس اللہ کا کلمہ ہے، یہاں عزیر اللہ کا کلمہ ہے، یہاں ابراہیم اللہ کا کلمہ ہے، یہاں شمویل اللہ کا کلمہ ہے، یہاں صالح اللہ کا کلمہ ہے، یہاں ایوب اللہ کا کلمہ ہے، یہاں داؤد اللہ کا کلمہ ہے، یہاں ذوالکفل اللہ کا کلمہ ہے، یہاں سلیمان اللہ کا کلمہ ہے، یہاں شعیب اللہ کا کلمہ ہے، یہاں لوط اللہ کا کلمہ ہے، یہاں ہارون اللہ کا کلمہ ہے، ہود اللہ کا کلمہ ہے، یحییٰ اللہ کا کلمہ ہے، یسوع اللہ کا کلمہ ہے، یونس اللہ کا، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے بات کروں گا؟ تو پروردگار پھر میں سمجھ جاؤں کہ تو نے ان نبیوں کے بارے میں یہ آیت نازل کی تھی کہ 7 سمندروں کی سیاہی اور ساری کائنات کی لکڑی کا قلم۔ اور اللہ فرماتا ہے خاموش میرے بندو، ہر نبی کو میرا کلمہ تسلیم کر گئے ہو، تو میں نے بات تو کلمات کی ہے۔ یا اللہ پھر کلمات کون ہے؟ فرمایا آدم کو کلمہ مانتے ہو، محمد کو کلمات کیوں نہیں مانتے؟ جیتے رہو، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ میں دوبارہ پڑھ لوں ذرا آیت۔
یہ میں پڑھ لوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ. کائنات کا سارا لکڑی اگر کلمے بن کر 7 سمندروں کی سیاہی آ جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے گھس جائیں گی، محمد کی شان تو ختم نہیں ہو. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اس کا مطلب ہے سرکار کلمات ہے. اچھا یا اللہ ہر نبی کلمہ، ذرا بولیں گے بندے، ہر نبی نہیں آواز ہے، ہر نبی اور حضور. اللہ عمر دراز کرے، کیا خوبصورت مجمع، کتنا سیانہ مجمع. اللہ بادشاہ یہ کلمے اور کلمات میں بھی فرق ہے. کلمے، شبیر جان صاحب موبائل کو چھوڑ میری طرف دیکھ، کلمے اور کلمات میں بھی فرق ہے. میں سورہ بقر دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرا سورہ ہے، میں 21 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 22 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 23 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ رہ گئے، اللہ کی قسم میں 32 تک پڑھنا چاہتا تھا. آپ کی خاموشی نے مجھے واپس کر دیا. میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، بالکل نہیں پڑھوں گا. دیکھیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں کہیں اور جا کے پڑھوں گا. میں 32 نمبر آیت ہی پڑھ لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. میں نے اپنے کلمے سے کہا تھا جنت میں رہو اپنی گھر والی کے ساتھ آرام سے. تو فَقُلُوا مِنْهَا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. دیکھو آدم، ساری جنت کھلی ہے، تصرف ہے آپ کا، جہاں جاؤ دل کرے جاؤ، جو دل کرے کھاؤ، جتنا دل کرے کھاؤ. جنت کا اندازہ ہے آپ کو کتنی بڑی ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں جنت کتنی بڑی ہے. سورہ کا نام آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے اور 133 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے میں نصف آخر پڑھوں گا، ساری پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. میں درمیان میں سے پڑھوں جنتٍ عرضها السماوات والارض. اس ایک جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے. ایک جنت کی چوڑائی سارے آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے. نہیں، یہ ایک ہے، ٹوٹل کتنی ہے؟ اور تھوڑی خیر ہوئے، اللہ عمر دراز کرے. مفتی صاحب 7 جنتیں اتنی بڑی کہ ایک جنت سارے آسمانوں اور پوری زمین کے برابر. سب کچھ کھاؤ جہاں دل کرے جاؤ. ایک درخت ہی تھا نا، ادھار ہو گیا. شبیر جان یہ ادھار ہو گیا میرا، میں زندہ رہا. میں وعدہ دیتا ہوں. کیوں گئے آدم درخت کے پاس؟ ساری جنت تھی، جہاں مرضی چل پھر لیتے، اسی درخت کے پاس کیوں گئے؟ اگر آپ کہیں گے شیطان نے ورک لایا تھا تو شیطان کو ٹائم کیوں دیا آدم نے؟ جب پتہ ہے کہ میرا ویری ہے، انہم للانسان عدو مبین، یہ دشمن ہے تو ٹائم کیوں دیا؟ یہ باتیں آپ کے ساتھ ادار ہوگی. میں زندہ رہا تو قسم بخدا میں غلط نہیں کہہ رہا. اگر اس کی طرف چلا گیا تو بات کہیں کی اور نکل جائے گی. مجبور آدمی ہوں. اب میں جلدی سے آگے پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جب میرا آدم، بابا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں جو قرآن سے ضروری ہو گئی ہے. جب میرا آدم اور حوا اس دانے کو کھا چکے تھے تو پھر میں نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. آدم گھر والی کو ساتھ لو اور زمین پر اتر جاؤ. زمین پر آ کر آدم نے رونا شروع کیا. اللہ مجھے معافی دے دے، 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 اللہ مجھے معافی دے دے.
میرے بندو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 250 سال نہیں، 350 سال میرا کلمہ روتا رہا، اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ مجھے معافی دے دے۔ 350 سال بعد میں اللہ نے ملائکہ کے استاد جبریل کو بلایا، جبرائیل جی پروردگار 350 سال گزر گئے میرے کلمے کو روتے ہوئے، آج ایک کام کر یا اللہ۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم کو جا کے کلمات یاد کرا دے۔ آدم کے پاس جبریل نے آ کے محمد کی یاد کروائی، ادھر میرے کلمات کا وسیلہ مجھ تک پہنچا، میں نے کلمے کو معاف کر کے اعلان کیا۔ آدم کے بچوں سمجھ آئیے، جو معافی مانگ رہا تھا وہ میرا کلمہ ہے، جس کے صدقے میں میں نے معافی دی ہے اسے کلمات کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات، جسے جتنی سمجھ آئیے اتنا سبحان اللہ کہہ لوں۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، میرے سامنے سورہ بقر ہے، دوسرا سورہ ہے اور 124 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ محمد کے دادے کا ہم نے امتحان لیا کلمات کے بارے میں، جب اس نے اتمہن نبی کی شان کا حق ادا کیا تو میں نے اسے کائنات کا امام بنا دیا۔ ہائے ہائے، وہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ مولانا مجھے اجازت دے میں نوجوان بچوں کو بتاؤں کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آدم صفی اللہ محمد کی وجہ سے بنے، ابراہیم خلیل اللہ محمد کے صدقے بنے، ہاں اسماعیل ربیع اللہ محمد کے صدقے بنے، اسحاق حبت اللہ محمد کے صدقے بنے، الیاس حکمت اللہ محمد کے صدقے بنے، ایوب صبیر اللہ محمد کے صدقے بنے، داؤد خلیفت اللہ محمد کے صدقے بنے، ذوالکفل ذکی اللہ محمد کے صدقے بنے، زکریا وارث اللہ محمد کے صدقے بنے، سلیمان تاج اللہ محمد کے صدقے بنے، ہاں شعیب ناصر اللہ محمد کے صدقے بنے، صالح قریب اللہ محمد کے صدقے بنے، اور صاحب لوط سلیم اللہ محمد کے صدقے بنے، موسیٰ کلیم اللہ محمد کے صدقے بنے، ہارون معین اللہ محمد کے صدقے بنے، نوح نجی اللہ محمد کے صدقے بنے، یسار ذاکر اللہ محمد کے صدقے بنے، یعقوب حزین اللہ محمد کے صدقے بنے، یوسف جمال اللہ محمد کے صدقے بنے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا۔ ساری کائنات کے درخت کٹھے ہو جائیں۔ دیکھو میرے سرداروں، مجھے سورہ سبا سامنے آ رہی ہے، 34 نمبر سورہ ہے، مجھے 13 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ چپ ہیں تو میں آیت نہیں پڑھ سکتا بھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان میرا کلمہ ہے، ہوا میں نے اس کی تابعدار کر دی، وہ 12 گھنٹوں میں مہینے کا سفر کرتے تھے، وہ 12 گھنٹوں میں مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جو 12 گھنٹوں میں مہینے کا سفر کرے اسے کلمہ کہنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو کروڑوں میلوں کا سفر پلک جھپکنے سے پہلے کرے اسے کلمات کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے جتنی سمجھ آ رہے ہیں۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آپ کمال سن رہے ہیں جناب، میں کمال نہیں پڑھ رہا، آپ کمال سن رہے ہیں۔ مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، آپ کو نکلوانا آ گیا ہے۔
دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، میں پھر گزارش کرتا ہوں، میرے سامنے سورہ اشورا ہے، 26واں سورہ ہے، لا تخزنی یوم یبعثون. کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. لا تخزنی یوم یبعثون کلمہ ہے ابراہیم، اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ میرا پردہ رکھنا، اللہ میرا پردہ رکھنا، اللہ میری عزت رکھنا، اللہ میری قیامت والے دن رسوائی نہ ہو جائے، اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وہ کلمہ ہے میرا جو مجھے کہے میری عزت رکھنا. سورہ تحریم ہے، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ مجھے میری عزت کی قسم ہے میں قیامت والے دن تیرے کسی غلام کو بھی رسوا نہیں ہونے دوں. جسے اپنی عزت کی پڑی ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور جس کے غلاموں کی عزت رب رکھے وہ کلمہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو یار. دیکھیں ووارثہ جی، ووارثہ سلیمان داؤدا، وارث ہوئے سلیمان داؤد کے. وقالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اللہ فرماتا ہے میرا کلمہ ہے سلیمان، ہم نے اسے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں. سلیمان کو پتہ ہے ہدہد کیا کہتا ہے، سلیمان کو پتہ ہے چڑیا چوں چوں میں کیا کہتی ہے، سلیمان کو پتہ ہے کوا قائم قائم میں کیا کہتا ہے. اور وہ میرا کلمہ ہر پرندے کو اس کی بولی سن کر جواب اس کی بولی میں دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو پرندوں کی بولی کو سن کر سمجھ کر اس کو جواب اس کی بولی میں دے وہ میرا کلمہ ہے. لیکن پتھر جس کی بولی میں کلمے پڑے وہ میرا کلمہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا جی؟ اچھا میں آگے پڑھوں جی. علمنا منطق الطیر، آگے جی. واوتینا من کل شیء. بڑا مزہ آیا جی، مجھے بڑا سواد آیا جناب. میں پھر آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھا دیں مجھے ذرا. وہ ٹھیک ہے، علمنا منطق الطیر ہو گیا. اوتینا من کل شیء. بس رکیے بچوں رکو. پڑھا دیا استادوں نے. استادوں کا کام پڑھانا ہوتا ہے، وہ پڑھا دیا استاد جی نے. اب ہم نے اس کو دہرانا ہے. اس کا معنی یہ ہے ہم نے عطا کیا ہر شے میں سے. کس کے بارے میں ہے؟ کلمے کے بارے. کون سا کلمہ؟ سلیمان. سلیمان وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے سب کچھ دیا ہے میں نے، سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. لیکن یہاں جو دیا ہے، جو عطا ہے قدرت کی، وہ تا کے ساتھ ہے. تا الف واو تا یا نون اور الف. اوتینا، اوتینا ہم نے عطا کیا کسے؟ سلیمان کو. کلمہ جو ہے ہمارا کلمہ ہے سلیمان. ہم نے سب کچھ عطا کیا ہے، من کل شیء، ہر شے میں سے عطا کیا ہے. او بھائی جب کلمے کو عطا کرتا ہے تو تا کے ساتھ عطا کرتا ہے، اور جب کلمات کو عطا کرتا ہے انا اعطینا کل کوثر، تو تا کے ساتھ
کرتا ہے یار، عطا دونوں عطا ہے، ادھر کلمہ ہے ادھر کلمات ہے، ادھر سلیمان ہے ادھر محمد ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ادھر اللہ فرماتا ہے تا کے ساتھ دیا، ادھر فرماتا ہے تو کے ساتھ دیا۔ جسے نہیں سمجھ آئی ادھر تیوے ادھر توئے۔ اب جسے سمجھ آ گئی ہے بولو میرے ساتھ یار، کیا فائدہ ہے میرا منبر پر کھڑے ہونے کا کہ اگر میں تے اور توئے کا فرق بھی نہ کر سکوں؟ بھائی تے کے ساتھ یعنی تا کے ساتھ، ہوئے کہا کہ تا کے ساتھ جو عطا ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ نے مجھے یہ سب نے مل کر ساؤنڈ عطا کیا ہے، بانیان نے عطا کیا ہے، ساؤنڈ عطا کیا ہے نا، دیا ہے نا مجھے؟ نہیں دیا؟ دیا ہے نا؟ شبیر جان چلا گیا، چلو اچھا ہو گیا، چلو جی ساؤنڈ پیک کرو، گڈی رکھو میری، تو ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ سارا مجمع کہے گا نہیں شاہ جی ایسے نہیں، جب تک منبر پر ہیں آپ کا ہے، جب تک منبر پر ہیں آپ کا ہے، جب تک آپ منبر پر ہیں آپ کا ہے۔ نہیں، منبر چھوڑ کر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کا نہیں ہو سکتا، یہ ہے تا والی عطا۔ اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے، اگر یہ توئے میں بدل جائے تو فیصلہ ہو گاڑی میں رکھ دو ساؤنڈ، جہاں دل کرے لے جائے، بیچ دے، کھا لے، توڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے عطا میں نے کلمے کو بھی دیا اور عطا میں نے کلمات پر بھی کی ہے، لیکن کلمے کو تب تک دیا جب تک منبر پر ہے، تب تک سلیمان کا ہے۔ محمد مدینے میں دفن بھی ہو جائے کائنات پھر بھی اس کی ہے۔ جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو، نظر بد نہ لگے آپ، شر شیطان سے محفوظ رہو، آپ ہمیشہ سرکار کی نگاہ میں رہو۔ آپ خوبصورت حاضری ہوئی آپ کی۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں جاؤں؟ مجھے کافی وقت ہو گیا۔ نہیں میں تھک گیا ہوں نا۔ نہیں پتہ مسئلہ کیا ہے؟ میں عرض کروں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح میں فجر تک پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ربیع الاول کا ہے، 2 4 4 5 جگہ پہ حاضری ہے، بس آپ مجھے اجازت بخش دیں۔ ویسے بھی کتنا ٹائم ہو گیا ریکارڈنگ پہ آپ کے پاس؟ جی ہو گئے 37 منٹ ہو گئے، بس کافی ہو گیا جی۔ اچھا سنیں، چلو سنیں، میں 10 منٹ اور لیتا ہوں آپ کے۔ نہیں آدھا گھنٹہ نہیں بیٹا، بس 10 منٹ اور برداشت کر لیں۔ اچھا زیادہ، چلو 10 منٹ نہیں ہے جی، جتنے آپ کہیں اترے ہیں۔ ایک کلمہ ابن کلمہ، یعنی خود بھی کلمہ اور باپ بھی کلمہ۔ اوہو، ایک کلمہ ابن کلمہ، مسند پر رونق افروز ہیں، سامنے کلمے کے ماننے والے ہیں۔ ذرا مجھے ماننے والے دیکھ لینے دو کون کون سے تھے۔ کلمہ آپ کے سامنے خود آ جائے گا، ماننے والے پڑھ لوں۔
दोबारा सूरह नमल में जाना पड़ेगा। 27वां सूरा है कुरान हकीम का, मेरी आंखों के सामने। ओए बेटा, ओए काके ना कर यार, 27वां सूरा है, आ गया है। और यहाँ से मुझे कौन सी आयत लेनी पड़ेगी? हाँ, 17 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी। पता चला कुरान ने कहा है कि कलमा इब्ने कलेमा मिंबर पर थे और इधर इंसान थे मुरीद, इधर जिन थे मुरीद, इधर परिंदे थे मुरीद। और एक नुक्कर में, नक्शबंदी साहब मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूं, कलिमा इब्ने कलिमा, नबी इब्ने नबी, मसनद कलिमा पर रौनक अफरोज हैं। और सामने मैं तकलीफ महसूस करूंगा ऐसे, सामने इंसान है, इधर जिन है, ये नक्शा है कुरान में, इधर कुछ परिंदे हैं और इधर हशरातुल अर्द भी हैं, ठुएं भी हैं, सांप भी हैं, कीड़े भी हैं। कलिमा खिताब कर रहा है, कलमे की तकरीर चलती 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 कलिमात पर आ गई। समझ आ रही है? तशरीह करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। यानी सुलेमान की कचहरी में दाऊद के बेटे सुलेमान की गुफ्तगू अपने मुरीदों में बैठकर मोहम्मद पर आ गई। हाय 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 हाय। आज सितंबर 2023 में मेरे जैसा नलायक और डंगर और कम पढ़ा लिखा बंदा अगर मोहम्मद की शान बयान करे और यूं तड़पो आशिक, तो जिस पर डायरेक्ट वही उतर रही है वो सुलेमान जब हुसैन के नाने की शान बयान करेगा तो फिर क्या मंजर हो रहा होगा जिन्नों का, कितना मचल रहे होंगे इंसान और कैसे फड़क रहे होंगे परिंदे और कैसे मचल रहे होंगे हशरातुल अर्द। चलो बात गुफ्तगू अपने मनहज से बुलंद हुई, कलेमात की बात हुई, सारे तड़प गए। कलमे ने गुफ्तगू का एंड किया। हशरात के मुरीदों में से एक खलीफा उठा, कीड़ों वाले मुरीदों में से एक खलीफा उठा, उसने अपना फन उठाया और वो फन उठाकर रेंगता हुआ अपने कलमे के पांव पर सर रखता है। अब कलमा देखता है कि कलिमात का जिक्र सुनकर ये सांप तड़प चुका है। हाय हाय, ये सांप तड़प चुका है, ये मेरा मुरीद तड़प चुका है। अब उस कलमे ने सांप के फन पर प्यार से हाथ फेरा, अपने मुरीद को प्यार किया। कलेमा था ना, बात कलेमात की कर बैठा था ना, कैसे न तड़पते लोग। सारे सुलेमान का कलेमा पढ़ते थे पर सुलेमान तो सुलेमान उस कलेमात का कलमा पढ़ता था। हाय भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अब वो सांप रोता हुआ मुरीद हशरात वाले पोर्शन में से खलीफा, जो नक्शबंदी चिश्ती बैठे हैं वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। हशरात वाली जमात में से वो सांप तड़पता हुआ रेंगता हुआ फन आके उसने अपने कलमे के पांव पे रखा, यानी सुलेमान के पांव पर रखा। सुलेमान ने प्यार से हाथ फेरा, हाय कलमे ने प्यार से अपने मुरीद के फन पे हाथ फेरा। कलमे का प्यार लेने के बाद उस सांप ने फन को सीधा किया और अर्ज करने लगा, मैं कुछ कहूं?
کلمے نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ روتی ہوئی اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ سانپ کہنے لگا ابھی آج جو آپ نے ہمیں کلمات کا تعارف کروایا وہ واقعی محمد ہے؟ سلیمان نے سانپ کے پھن پہ ہاتھ پھیر کر کہا ہاں وہ واقعہ ہی کلمات ہیں، اور ہم سارے نبی کلمے ہیں اور ہم اسی کے کلمے کو پڑھتے ہیں، وہ ہمارا کلمات ہے۔ اب پھر اس نے پھن اٹھایا اور پھن اٹھا کے کہتا ہے جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کلمے نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کچھ نہیں چاہتا، بس کلمات سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سنا کلمے نے تو اپنے مرید سے دیکھ کر کہنے لگے پھر تجھے بڑا لمبا سفر کرنا پڑے گا، بڑے ٹبے پار کرنے پڑیں گے، بڑے ریگستان پار کرنے پڑیں گے، بڑے سمندر پار کرنے پڑیں گے، بڑی خشکی اور تری سے گزرنا پڑے گا۔ کھجوروں والی ایک بستی کے دائیں جانب نکر پر ایک غار ہے، اس کا نام غار شور ہوگا، تجھے اس غار میں جانا پڑے گا، تجھے اس غار میں جانا پڑے گا۔ میں تیرا کلمہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایک رات ایسی آئے گی جب اپنے خاص مرید کے ساتھ وہ کلمات اس غار میں آئیں گے، تیری ملاقات ہو جائے گی۔ جو نقش بندی ہیں وہ چپ کیسے بیٹھے ہیں؟ جو قادری ہیں وہ چپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ جو چشتی ہیں وہ چپ کیسے بیٹھے ہوئے؟ جب یہ کلمے کی ساری بات اس سانپ نے سن لی پھر اس نے دوبارہ پھن اٹھایا، آخری سلام اپنے کلمے کو کر کے کہنے لگا اجازت دے دیں آپ سے ملاقات قیامت میں ہوگی، کلمات سے ملاقات کے لیے نکل رہا ہے۔ لو میرے سردارو، سلیمان کلمہ ہے اللہ کا، اس کی کچہری سے نکلا ہوا یہ سانپ مدتوں سفر کرتا کرتا مکے کی غار شور کے ایک سوراخ میں آ کے رک گیا۔ 12 ربیع الاول کی صبح سوموار کے وقت وہ کلمات ماں کی گود میں اترے۔ نہیں میں کہوں گا پیدا ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، کلمات پیدا نہیں ہوا کرتے، کلمات اترا کرتے ہیں۔ جو پیدا ہو ان کا ناڑو کاٹنا پڑتا ہے، جو اترا کرتے ہیں ان کی ناف کٹی شدہ ہوتی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا اس میں جیتے رہو، اس میں کیا حرج ہے کہ ہم مان لیں کہ مصطفیٰ بھی پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو محمد پیدا ہوئے، مان لو؟ نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ یہ سورہ نجم ہے، 53 نمبر سورہ۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے ماں کے رحم میں بھی آ جاؤ تو سارے پلیت ہو۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، جب تم پیدا ہوتے ہو تو ماں باپ کے غلاظت سے پیدا ہوتے ہو، ماں کے رحم میں 9 مہینے رہ کر پلیتی کھاتے ہو، ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو تو کمرہ پلیت، بستر پلیت، چادر پلیت، ماں پلیت۔ محمد جس کمرے میں آئے اسے کعبہ سجدہ کرتا ہے۔
تو کیا پھر مان لیں کہ حضور نطفے سے نہیں بنے ہوئے؟ تو پھر عبداللہ کہاں گئے؟ پھر آمینہ کہاں گئیں؟ ہیں عبداللہ، آمینہ بھی ہیں، پر کلمات اترتے ہیں نہیں۔ تو کیمرے چل رہے ہیں، دنیا تک میری آواز جائے گی۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، شک نہ کرنا، ورلی وی کریٹڈ دا مین فرام دا مکسڈ سپرم ڈراپس۔ کوئی شک نہ کرے، ہم انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے، ان کے ملے جلے نطفے سے ہی پیدا کرتے۔ تو تم تو اس آیت کے انکاری ہو گئے، تم تو قرآن کے منکر و شارے، تم نے انکار کر دیا کہ مصطفیٰ نطفے سے نہیں بنے۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں، نہیں بنے بھائی، نہیں بنے، کیونکہ سارے انسان نطفے سے بنتے ہیں، لیکن تم مجھے آدم کی ماں سے ملاؤ، عیسیٰ کے باپ سے ملاؤ۔ آئے ہائے ٹھنڈا بولے ہو، نہیں مزہ آیا یار، نہیں مزہ آیا یار، نہیں یہ آدم کی ماں کوئی نہیں، عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، تاکہ قیامت تک بندوں کو سمجھ آ جائے جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر مقتدی بننے والے نطفے کے بغیر بن سکتے ہیں، وہ محمد نطفے کے بغیر کیوں نہیں بن سکتا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، اللہ عمر دراز کرے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، سارے بولو قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سورہ ہجر ہے، 15 نمبر سورہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ